نیو ایئر کی آمد ہے اور لوگ مختلف قسم کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں ابھی کرسمس منایا گیا اور اب نیو ایئر منایا جا رہا ہے. ہم اگر کلمہ نہ پڑھتے اللہ نہ کرے معاذ اللہ، ہم اگر مسلم نہ ہوتے معاذ اللہ، اللہ ہمیں بچائے، تو پھر مجھے یہ کلپ ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں تھی اور علماء کو اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ جو سب کر رہے تھے ہم بھی وہ کرتے، ہم بھی نیو ایئر کی تیاریاں کرتے، ہم بھی جو کچھ کر سکتے خوشی منانے کے لیے وہ کرتے. لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. مکمل داخل ہونے کا اللہ نے اس لیے حکم دیا کہ اسلام کے پاس مکمل تعلیمات موجود ہیں، ہر چیز میں گائیڈنس موجود ہے. تو یاد رکھیے، ایک وہ شخص جو اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. لیکن جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے. کیا میرے لیے وہ سب چیزیں حلال ہیں جو دنیا کر رہی ہے، یا اس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پابندی ہے. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، وزینت، ایک زینت ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو یہ ایک مسافر خانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایک مسافر کی طرح ہے کہ جو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہو اور پھر اس نے آگے سفر کرنا ہے. تو یاد رکھیے، جو مسافر ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ اسٹے اس نیت سے کرتا ہے کہ میں نے آگے جانا ہے. تو ہم بھی جب دنیا میں آئے تو اللہ نے بتایا کہ یہ سفر ہے جو آہستہ 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 ختم ہو رہا ہے اور تمہیں قبر کے قریب لے کے جا رہا ہے. اب اگر 2019 ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک نئی زندگی مل رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زندگی آپ کو ملی تھی اس میں 1 سال مزید کم ہو گیا اور آپ قبر کے مزید قریب چلے گئے. تو اگر آپ اپنی قبر سے مطمئن ہیں، آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو آپ خوش ہوں. لیکن وہ نئے سال کی آمد پہ نہیں، پھر آپ کو ویسے ہی اطمینان ہونا چاہیے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ پھر اس پہ ڈٹ جائیں، اعمال اور ایمان میں مضبوطی دکھائیں، تو فرشتے ان کے دل پہ نازل ہو کے ان کو خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، موت عن قریب آئے گی اور تمہیں ان دنیا کے جھمیلوں سے نکال کے جنت کی یعنی بہشت کے باغات میں اور جنت کے باغات میں داخل کر دے گی. تو یہ فرشتے کوئی سال کی ابتدا میں نہیں آتے، یہ ہر وقت ان کو تسلی اللہ کی طرف سے ملتی رہتی ہے اور وہ خوش رہتے ہیں. اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو یہ پھر خوشیاں بہت جلد پھیکی پڑنے والی ہیں، کیونکہ پھر آپ کی مثال اس مجرم کی طرح ہے جس سے قتل ہوا ہو اور حکومت نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی ہو اور یہ بتایا ہو کہ 2020 یا 21 یا 22 یا 23 کے اینڈ میں آپ کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. تو آپ بتائیے کہ جب 2019 ختم ہوگا تو وہ مجرم خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ یقیناً وہ پریشان ہوگا کہ میری زندگی میں 1 سال مزید کم ہو گیا. 2023 یا 2022 یا 2021 جو بھی مجھے حکومت نے پھانسی کا ٹائم سنایا ہے، اس ٹائم کے آنے میں وقت اور سمٹ گیا ہے، کم ہو گیا ہے. تو وہ تو اس کی تو نظر میں پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا اس کو دن رات نظر آئے گا کہ بس اب میں عنقریب لٹکنے والا ہوں، اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے. تو کتنی بڑی حماقت ہے کہ آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اس پہ عبرت کے بجائے آپ خوشیاں منا رہے ہوں. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا کہ جس کو جیل میں لے جایا جا رہا ہو. دیکھیے موت، جو لوگ لبرل لوگ ہیں، لبرل سے میری مراد یہ کہ جو مذہب کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے تو ویسے بھی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نہ جنت کو مانتے ہیں نہ جہنم کو مانتے ہیں، لیکن موت کو تو مانتے ہیں. تو جب آپ موت کے قریب ہو رہے ہو، آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا، تو یہ کیسی خوشی ہے؟ موت کے قریب ہونے سے بھی بھلا کوئی خوش ہوتا ہے؟ منانے کا حق اس صورت میں تھا کہ آپ کو کوئی
غیبی اطلاع ملتی کہ آپ کی زندگی میں 1 سال قدرت کی طرف سے بڑھا دیا گیا ہے، تو بڑھایا تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا آپ ماضی پہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں؟ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیے کہ انسان فیوچر کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے، پاس کی خوشی یا نہ تو پاس کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے، نہ غم پہ غم زدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کا ماضی کتنا ہی خوشیوں میں گزرا ہو، ایک شخص ہے جس نے عیاشی میں زندگی گزاری، اس کے کان میں کوئی آ کے کہے کہ تمہیں قتل کرنے کا پروگرام بنایا جا چکا ہے اور کل تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ پاسٹ کا سوچ کے خوش ہوگا یا فیوچر کا سوچ کے خوف زدہ ہوگا؟ اب اگر وہ خوف زدہ ہو رہا ہے کہ یار کل مجھے مار دیا جائے گا، کانپ رہا ہے، کوئی اس کے کان میں آ کے کہے کہ یار کیا تم نے اتنی اچھی زندگی گزاری، اب تم غمزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ کہہ کہ بھائی وہ تو گزر گئی نا، جو گزر گئی اس پہ کیا مجھے خوشی؟ میں تو ہمیشہ انسان فیوچر کا سوچ کے خوش بھی ہوتا ہے اور غمزدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی جیل میں گزار دی، ٹینشن میں، پریشانیوں میں گزار دی، اس کے کان میں کوئی آ کے کہے کہ کل تمہیں رہائی مل جائے گی اور تم آزاد ہو جاؤ گے، اب آپ بتائیں یہ شخص غمزدہ ہوگا یا خوش ہوگا؟ یقیناً یہ خوش ہوگا۔ اب یہ خوش ہو رہا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، لوگ آ کے اس سے کہہ رہے ہیں تم بڑے بیوقوف ہو یار، تم خوش ہو رہے ہو، تمہارا تو ماضی اتنا برا گزرا ہے تو تم خوش کیوں ہو رہے ہو؟ تو کہے گا بھائی ماضی تو گزر گیا نا، پاس تو گزر گیا، وہ تو جیسا تیسا گزرا، مجھے تو کل کی خوشی ہو رہی ہے کہ فیوچر میرا اچھا ہونے والا ہے۔ تو یاد رکھیے جو پاسٹ ہے نا، جو 2019 گزر گیا تو وہ تو گزر گیا، اچھا گزرا برا گزرا، ہم نے تو 2021 کا سوچنا ہے۔ تو 2021 میں اگر گارنٹی ہے کہ ہمارا بہت اچھا گزرے گا تو بھی آپ خوش ہو جائیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا گزرے گا یا برا گزرے گا، بلکہ حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ روز بروز حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں خوشی کیسی؟ ہاں وہ ماضی جو فیوچر پر اثر انداز ہوتا ہے، اس ماضی کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ماضی میں تیاری بہت اچھی کی ہے، آپ نے امتحان کے لیے تیاری بہت اچھی کی ہے، اب فیوچر میں آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہوگا اور میں تیاری اتنی اچھی کر چکا ہوں کہ رزلٹ میرا اچھا آئے گا، تو اس پاس کو سوچ کے آپ خوش ہوں گے، اس لیے کہ افیکٹ کر رہا ہے یہ فیوچر پہ۔ تو ایسا پاس جو فیوچر پہ افیکٹ کر رہا ہو اس کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے اور اس کے غم سے انسان کو غم ہوتا ہے، لیکن محض فیوچر کا سوچ کے دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ یہی برتھ ڈے کا حال ہے کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو جاتا ہے، موت کے آپ قریب ہو جاتے ہیں، آپ کیک کاٹ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس بات کی آپ کو خوشی ہو رہی ہے۔ تو لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں بھائی اگر کوئی خوشی کی کوئی لاجک نہیں بھی ہے تو خوش ہونے دو لوگوں کو، کیوں علماء لوگوں کی خوشیوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن خوش ہونے کے لیے اور دیگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے، ان پہ خوش ہوں گے تو بات بنے گی، اپنا مذاق نہیں اڑوائیں گے آپ عقل مندوں کی نظر میں۔ اس کی مثال ایسے ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہنس رہا ہو، آپ آ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں ہنس رہا ہے، وہ جواب میں کہتا ہے ویسے ہی ہنس رہا ہوں خوش ہونے کے لیے، تو آپ اس کو پر حماقت کی مہر لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ آپ کہیں گے یار تم سے بڑا بیوقوف میں نے کوئی نہیں دیکھا، تم بلا وجہ بیٹھے ہنس رہے ہو، نہ کوئی لطیفہ تم نے سنا، نہ کوئی خوشی کی خبر تمہیں سنائی گئی، تو وہ کہے بھائی ہنسنے پر بھی کیا پابندی ہے؟ تو ہنسنے پر یقیناً کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے ہنسنا، ہنسنے کی کوئی ریزن نہ ہو یا بغیر کسی وجہ کے قہقہے لگانا، یہ انسان کے پاگل ہونے کی بہرحال دلیل ہوتی ہے۔ پاگل لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو کبھی ہاں ہاں ہنسنا شروع کر دیں گے، کبھی ایک دم رونا شروع کر دیں گے۔ تو نارملی جو انسان ہے نا، جس کو اللہ نے کھوپڑی دی ہے، جس کو اللہ نے سینس دی ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ خوشی کی بات پہ خوش ہوتا ہے، غم کی بات پہ غمزدہ ہوتا ہے، بلا وجہ بیٹھ کے ایسے ہی نہیں ہوتا کہ وہ بلا وجہ بیٹھ کے ہنس رہا ہے۔ تو یہ جو سال کی ابتدا ہے، یہ خوشی منانے کا کوئی موقع نہیں، یہ پاگلوں کے کام ہے، احمقوں اور بیوقوفوں کے کام ہے۔ سوری میں تھوڑی جو ہے نا وہ ایسی زبان استعمال کر رہا ہوں، سخت زبان، لیکن ہمارے معاشرے میں ہر وہ چیز جو باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے نا، وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے بغیر کسی تردد کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ تم لوگ ان لوگوں کی اتباع کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کی ہوگی نا، اب دیکھیں گوہ کا بل اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں انسان کا گھسنے کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی کتنی پیاری دی کہ کوئی گوہ کے بل میں اگر کسی نے گھسنے کی کوشش کی ہوگی نا، کسی گورے نے، تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے، یعنی یہود و نصارہ نے۔ تو اب گوہ کا بل کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں انسان گھس سکتا ہے، وہ انسان کے لیے تھوڑی ہے، وہ تو گوہ کے لیے، سانپ کے لیے، بچھو کے لیے۔ آپ اس لیے اس میں گھس رہے ہیں کہ گورے اس میں گھس رہے ہیں،
تو بھائی ان کے جو کام لاجیکلی درست ہیں ان کو آپ فالو کریں, جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتا, سر پاؤں ہی نہیں بنتا, بس آپ اس لیے کہ ترقی یافتہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے یہ کام, تو یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے. تو اس لیے نیو ایئر منانے کا کوئی تک نہیں بنتا, کوئی سینس نہیں بنتی. اسی طرح برتھ ڈے بنانے کی بھی کوئی سینس نہیں بنتی, کوئی تک نہیں بنتا. ویسے آپ جو ہے وہ خوش ہونے کے اور بہت سارے ذرائع ہیں, بہت سارے مواقع ہیں جہاں انسان خوش ہو سکتا ہے. تو نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے تو ویسے بھی کوئی, جہاں پابندیاں ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے, تو یہاں کہاں سے پابندی ہوگی. اس لیے مسلمان کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے, اس کو یہ استحضار کرنا چاہیے کہ میں قبر کے مزید قریب پہنچ چکا ہوں اور اب مجھے سنبھل جانا چاہیے. جتنی زندگی میں لے کر آیا تھا اس میں 1 سال مزید کم ہو گیا. ماضی کا محاسبہ کرے, دیکھے اپنے اعمال کا احتساب کرے, میں نے اتنے سال کیا کیا ہے. اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, برے کام کیے ہیں تو یہ احتساب کرے کہ اتنے سال میری زندگی گزر گئی. وہ ایک فارسی کا بڑا اچھا شعر ہے, کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستہ مسیر کمند ہوا, اس میں کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال طفلی نگشت. مجھے فارسی نہیں آتی, اگر میں تلفظ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو پیشگی معذرت. کہ وہ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیری 40 سال عمر گزر چکی ہے لیکن تیرا بچپنا ابھی تک ختم نہیں ہوا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی عمر کا ایک طویل حصہ گزر چکا مگر حرکتیں بچوں جیسی کر رہے ہیں, بچپنا ابھی تک ختم نہیں ہوا, کوئی سنجیدگی پیدا نہیں ہو کے دے رہی ہے ہمارے اندر. تو جب بھی یہ کوئی سال گزرا کرے, 2019 اب گزر رہا ہے, تو ہم نے یہ احتساب کرنا ہے کہ میری زندگی میں 1 سال مزید کم ہو گیا. میں نے اپنے لیے کیا کیا, قوم کے لیے کیا کیا, اپنے والدین کے لیے کیا کیا, اپنے بھائی بہنوں کے لیے کیا کیا, اپنے بیوی بچوں کے لیے میں نے کیا کیا. اب تک اگر کچھ کیا ہے اس میں انشاءاللہ اس سال مزید ترقی دوں گا نہیں, اور ماضی پہ اللہ کا شکر ادا کروں گا. اور اگر کچھ نہیں کیا تو مجھے احتساب کرنا ہے اور بیٹھ جائیں کہ بھئی اب تک میں کیوں کچھ نہیں کر سکا, میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں قبر میں کیا لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہمارے لیے واقعی حقیقی معنوں میں خوشیوں کا سبب بنائے, ہمارے اعمال کی درستگی کا سبب بنائے, ہمارے ملک اور ہمارے قوم کی ترقی کا سبب بنائے. اور دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان مسلمانوں پہ ظلم کے خاتمے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے, یا مسلمانوں کے علاوہ بھی اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ اس ظلم کے بھی خاتمے کا اس نئے سال کو ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.